السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اتحاد ابنائے سلفیہ کے ذمہ داران اس علاقے میں اور بنارس کے اس محلے میں بسنے والے ہمارے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور جماعت و ملت کے احباب، یہ میرے لیے پہلا اتفاق نہیں ہے اس مبارک مسجد سے آپ لوگوں کو مخاطب کرنے کا، اور میں جب بھی یہاں کھڑا ہوتا ہوں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اس علاقے سے، اس مسجد سے اور اس شہر سے ہمارے بزرگوں کا، اور بالخصوص میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گہرا تعلق رہا ہے، اس کے اثرات، اس کے ثمرات اور اس کے بہتر نتائج آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے کی ایک کڑی مجھ کو بھی بنایا اور اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کر سکوں۔ میں جب سے اس بات کا مجھ کو اندازہ ہوا اور علم ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے مجھ کو خطاب کرنا ہے، میں مسلسل اس تشویش میں تھا کہ کون سے موضوع پر خطاب کیا جائے اور کون سی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن یہ شہر بنارس جو کہ موجودہ حالات میں اور ملک کے بدلتے تناظر میں ایک ایسی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جس شکل کے نتیجے میں اہل بنارس اور بنارس کی علمی شخصیات اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داریاں دوسرے شہروں کے بالمقابل زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہ شہر، جس شہر میں اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی پاکیزگی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے والے ہر دور میں آتے رہے، یہاں آ کر کے انہوں نے بسیرا ڈالا، یہاں آ کر کے لوگوں سے مخاطب ہوئے، یہاں آ کر کے لوگوں کے سامنے قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں بہت ساری باتیں رکھی۔ آج یہ دور اس طریقے سے پلٹ رہا ہے کہ قرآن و سنت کے حاملین، اہل توحید اور منہج سلف کے ترجمان آج اس راستے میں سستی اور کاہلی کا شکار نظر آتے ہیں، اور شرک و بدعات کرنے والے، اس دنیا میں خرافات پھیلانے والے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے، اللہ رب العالمین کی عبادات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایسے لوگوں کو شریک ٹھہرانے والے جو نہ اپنے استنجا اور قضائے حاجت پر اختیار رکھتے ہیں، جو نہ اپنی بیماری سے شفا یابی پا سکتے ہیں، جو نہ اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، آج اس انداز کا واویلا، اس انداز کی خرافات اور اس انداز کی غلط بیانیاں کرنے والے ہندوستان کے تمام میدانوں میں، تمام شہروں میں، تمام خطوں میں اور ہر جگہ پر غالب ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ غلبہ ان کی طاقت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ غلبہ ان کی حکومت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ غلبہ
ان کا اس اقتدار میں آنے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ غلبہ ہماری سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماضی سے لے کر کے آج تک اسی ہندوستان میں جنگ آزادی پر اگر جماعت اہل حدیث کی قربانیوں پر نظر ڈالی جائے تو اسی ہندوستان سے اور بنارس اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے، یہاں سے لے کر کے بنگال تک اور ادھر دہلی تک اور ہندوستان کے سارے خطوں میں صرف جماعت اہل حدیث کے 5 لاکھ علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ ان لوگوں کے خون کی خوشبو آج بھی اس مٹی میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ تارا چند لکھتے ہیں، مشہور مورخ ہیں، کہتے ہیں کہ صرف جماعت اہل حدیث کے 5 لاکھ کم و بیش علماء کرام شہید کیے گئے۔ یہ ماضی اتنا روشن ماضی، یہ ماضی کی یہ داستانیں، اور ماضی میں ہمارے بزرگوں کا سارا کچھ قربان کر کے اپنے منہج و مسلک کی دعوت و تبلیغ کے لیے بالکل بچ جانا، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، اس داستان کو بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا ہے۔ ابھی 70-75 سال پہلے تک یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری داستانیں سنہرے اوراق میں لکھ کر کے ہم پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ آج ہمارے بچے اگر اپنے باپ کو جانتے ہیں تو دادا سے واقف نہیں ہیں۔ آج ہمارے بچے اگر نئی نسلوں کے یہ بچے اپنے بزرگ علماء دین کے کارناموں سے واقف ہیں تو عام طور سے جماعت اہل حدیث کی تاریخ ان کے سامنے بالکل تاریخ ہے، اور وہ اپنی ماضی کی داستانوں کو بہتر کرنے اور ماضی کی داستانوں کو زندہ کرنے اور اس کے مطابق مستقبل کا بہتر لائے عمل تیار کرنے کے سلسلے میں انتہائی سستی اور کاہلی کا شکار ہیں۔ یہ داستان ایک سنہرے ورق میں لکھی جانے والی داستان تھی، لیکن بدقسمتی سے جیسے دوسری جماعتوں نے قرآن مجید کو جزدانوں میں سجا کر کے اپنے گھروں کے طاقوں کی زینت بنا دیا، ویسے ہی ہماری جماعت کے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعلیم ہمارے پاس ہونے کے باوجود قرآن مجید کی تعلیم اور سنت رسول کی تعلیم کے تقاضے اور شکر گزاری کے تقاضے کے تحت ہماری یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے علماء کو یاد کرتے، اپنے بزرگوں کی داستانوں کو دیکھتے، ہمارے بچوں کے اندر اتنی دینداری ہوتی کہ گھر میں کسی کی وفات ہو جائے تو وہ سمجھ سکیں کہ صلاۃ جنازہ کے احکامات کیا ہیں۔ ہمارے بچوں کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ جب چلیں، باہر نکلیں، گھر کے اندر رہیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، اٹھے بیٹھے، سوئے جاگیں، کچھ بھی کام کریں تو ان کے سامنے اتنی بنیادیں ہوں کہ قرآن و سنت کے مطالبات کیا ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو بھی بھلا دیا اور دین کے تقاضے کے تحت، شکر گزاری کے تقاضے کے تحت ہم کو اپنی ماضی کی داستانوں کو جو یاد رکھنا تھا وہ داستانیں بھی بھلا دی گئی، اور وہ داستانیں داستاں بن کر کے ہمارے ذہنوں سے غائب کر دی گئی۔ آج کے دور میں اگر دشمنان اسلام کا ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، دشمنان اسلام کا ہدف یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ہماری زندگی کو تنگ کریں، تو ان کا ہدف یہ بھی ہے کہ ہم نمازیں چھوڑیں، ان کا ہدف یہ بھی ہے کہ یہ مسجدیں ویران ہو جائیں، ان کا ہدف یہ بھی ہے کہ توحید کے نام لیوا اس سرزمین پر باقی نہ رہے، ان کا ہدف یہ بھی ہے کہ اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھنے والے نیست و نابود ہو جائیں۔ اگر ان کے اس ہدف میں ہم نے اپنی سستی اور کاہلی کے نتیجے میں اسی انداز کی سستی اور کاہلی انجام دے کر کے اپنی داستان کو داستان بنا کر کے چھوڑ دیا تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے نفس کے دشمن ہیں۔ ہمارا دشمن جتنا ہمارا دشمن ہے اس سے کہیں زیادہ ہم نے بذات خود اپنے آپ سے دشمنی کی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، اور اتحاد ابنائے سلفیہ کے
اس پلیٹ فارم سے میں خطاب کرتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ابنائے سلفیہ نے یہ جو مشن اٹھایا ہے، اس مشن میں مزید محنت و جستجو، مزید باریکی، مزید گہرائی، مزید مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے احوال کے تناظر میں ان کی ذمہ داریاں صرف بنارس یا بنارس کے بعض محلوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مرکزی دارالعلوم جس کو سارے ہندوستان کے علماء کرام نے مل کر کے قربانیاں دے کر کے قائم کیا، اس مرکزی دارالعلوم کے ذمہ داران، اس کے ابناء، اس کے متعلقین، اس کے علاقے میں رہنے والے لوگ، اس شہر میں زندگی گزارنے والے احباب اور افراد، ان سب کی یہ ٹھوس ذمہ داری ہے کہ یہ اس مشن کو پورے احساس کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں۔ یہ مشن اگر آج محدود ہو گیا، معاف فرمائیں گے، جماعت اہل حدیث کی دعوت یہ نہیں ہے کہ ہم نمازوں میں رفع الیدین کر لیں، ہم نمازوں میں آمین بالجہر کا اہتمام کر لیں۔ جماعت اہل حدیث کی دعوت اسی حد تک محدود نہیں کہ ہمارے ممبروں سے توحید کی تعلیم دے دی جائے، لیکن ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں ایسی کتابیں پڑھی جائیں جو قرآن و سنت کو کھوکھلا کرتی ہوں، جو خلافت و ملوکیت کے نام پر خلافت کی چیزوں کے بارے میں اور ملوکیت کی چیزوں کے بارے میں شبہات پیدا کرتی ہوں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بظاہر کہنے کو تو یہ ہے کہ ہم میں جماعت اہل حدیث کے نمائندہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کے اہداف کو، اس کے مقاصد کو نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ دنیا داری کے غلبے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہ نمازی بن پائے، اور نمازوں کے وہ مسائل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ذکر کیے، وہ مسائل تو تب نافذ کیے جائیں گے جب ہمارے احباب اور یہ نئی نسلیں صلاۃ فجر میں اور 5 وقتہ نمازوں میں بھی ان مسجدوں کو آباد کر کے چلیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے مدرسے ویران ہیں، ہماری جماعتیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے افراد لا علم اور جہالت پر مبنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داریاں عام علاقوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہمارے اوپر نافذ ہوتی ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدر و منزلت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدره والارض قبضته جميعا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اس کے قدر کے برابر، اس کی اہمیت کے برابر، اس کے مقام کے برابر نہیں سمجھا۔ اللہ رب العالمین کی جو قدر و منزلت ہونی چاہیے تھی، اس کے مطابق ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو مقام نہیں دیا۔ اگر مقام دیا ہوتا تو وہ افراد، وہ ہمارے اسلاف، ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ تلاوت کرتے کرتے، نوافل ادا کرتے کرتے مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اگر ہم نے آج اسلام کا حق ادا کیا ہوتا، اللہ رب العالمین کو پہچانا ہوتا، تو اپنی سیاہ کاریوں اور اپنی کوتاہیوں اور اسلام سے دوری کے نتیجے میں ہم نے جو زندگی اختیار کر رکھی ہے، ایسی صورت میں توبہ و استغفار کی جانب بڑھتے، مسجدوں کو آباد کرتے، اللہ رب العالمین کے مقام کو سمجھتے۔ اور یہ جماعت یا ہمارے مسلمان بھائی اگر آج رب کائنات کی قدر و منزلت کو نہ سمجھ سکے تو کون سے دور میں سمجھیں گے؟ یہ کرونا کال جس نے اس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دی، ایک ایک خاندان کے کئی لوگ، کئی لاشیں ایک ایک گھر سے ہماری نگاہوں کے سامنے اٹھ کر کے قبرستان پہنچ گئیں، لیکن اس کے باوجود
ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہے. ہم نے عبرت کی زندگی نہیں گزاری. اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے مقام کو سمجھنے کا حکم دیا ہے, اپنی قدر و منزلت کو سمجھنے کا حکم دیا ہے. وہ رب کائنات جو جب چاہے ہمارے اعمال, ہماری سیاہ کاریوں, ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ان زمین والوں کو پلٹ کر کے اس زمین کے نیچے کے حصے کو اوپر کا حصہ اور اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا کر کے تباہ و برباد کر سکتا ہے. لیکن اس رب کائنات کی رحمت ہے کہ گناہوں کے باوجود, نمازیں چھوڑنے کے باوجود, توحید کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنے کے باوجود اس رب کائنات نے ہم کو کھانا بھی دیا ہے, پانی بھی دیا ہے, سانس لینے کی توفیق بھی دیتا ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رب کائنات کی زندگی کو, اس رب کائنات کے مقام کو اور قدر و منزلت کو ہم سمجھ کر کے زندگی گزاریں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھا. قیامت کے دن یہ ساری کی ساری زمین, یہ سارے کے سارے آسمان اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گے, اس کے قبضے میں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ان کو لپیٹ رکھا ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کچھ شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ رب العالمین ان سے بالا تر ہے, پاکیزہ ہے. رب کائنات کی عبادت پر, اس کی شان پر, اس کے مقام پر, اس کی عظمت پر ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ دیکھیں غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک احبار میں سے ایک شخص یعنی یہودیوں کا ایک عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی ایک انگلی میں 7 زمینیں, ایک انگلی میں سارے کے سارے آسمان, ایک انگلی میں ساری کی ساری مخلوقات, ایک انگلی میں سارے کے سارے درخت اور ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ایک ایک انگلی کے قبضے میں ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کے بعد مسکرانے لگے اور یہی آیت کریمہ تلاوت کر کے اللہ رب العالمین کی عظمت کو واضح فرمایا کہ ان لوگوں نے رب کائنات کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھا. تو اللہ رب العالمین جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود وضاحت فرما دی, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے. آپ دیکھیں انہی چند مہینوں کے اندر مہاراشٹر میں, اتراکھنڈ میں جس انداز سے سیلابی اور طوفانی بارشیں نازل کی گئیں, اس کے نتیجے میں کئی بستیاں بہہ گئیں, لوگوں کا وجود نظر نہیں آتا. اللہ رب العالمین قادر ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے اوپر عذاب نازل کرے. یہ رب کائنات کی قدرت کی چھوٹی سی مثال ہے. تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب نازل کرے. آسمان سے عذاب نازل کرنے کی بے شمار شکلیں ہم ماضی قریب تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بہت اونچی سطح پر قائم ہیں, پہاڑوں کے اوپر بسے ہوئے ہیں. سمندری سطح اور نہریں اور ندیاں ان سے بہت زیادہ گہرائی میں ہیں. وہاں کے لوگ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر نہ سیلاب آ سکتا ہے, نہ پانی کے تھپیڑے آ سکتے ہیں, نہ سیلاب میں ہم بہائے جا سکتے ہیں, ہم بہت محفوظ مقام پر ہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ رب کائنات نے چلتے پھرتے بادل بھیجے, بادل بستیوں کے اوپر آئے اور پھٹ گئے اور اس کے نتیجے میں پورے کے پورے گاؤں بہ گئے. یہ رب کائنات کی قدرت ہے. اللہ رب العالمین جب چاہے آسمان سے عذاب نازل کر کے پتھروں کی شکل میں ہم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے.
اللہ رب العالمین جب چاہے آسمان سے تیز و تند ہواؤں کے ذریعے انسان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ قرآن مجید خود گویا ہے کہ قرآن مجید میں آپ ماضی کی داستانوں کو پڑھ لیں، کسی کے اوپر آوازیں نازل ہوئیں، ایسی آوازیں جن آوازوں کے کان میں گھسنے کے بعد لوگ پریشان ہو کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ایسے ایسے افراد جو پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے لیے محل اور مکانات تیار کرتے تھے، لیکن رب کائنات نے ان کے برے اعمال اور توحید سے دوری کے نتیجے میں اور رب کائنات کی قدر و منزلت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے عذاب کے حوالے کر دیا۔ ایک فرعون تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہ کہتا تھا کہ اپنے رب کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کرو، سیڑھیاں لگاؤ، میں اٹھ کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ جب رب کائنات نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو ڈبونا نہیں، رب کائنات نے اس کو دریائے نیل میں ڈبا کر کے تباہ کر دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے محل میں یا مصر کے اندر پیدا ہونے والے بچے قتل کر دیے جائیں۔ یہ رب کائنات کی قدرت تھی کہ اس نے اس بچے کو، جو بچہ آگے چل کے اس کے لیے چیلنج کرنے والا تھا، اس بچے کو اسی کے محل کے اندر پالا پوسا اور وہ بچہ بڑا ہوا، اس نے توحید کی تعلیم دی۔ تو یہ رب کائنات کی قدرت کی چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اندر اوپر سے عذاب نازل کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے۔ اوپر سے عذاب نازل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور مفسرین نے اس کا تذکرہ کتب تفسیر کے اندر کیا ہے کہ اوپر سے عذاب نازل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حکام، ایسے ذمہ داران، ایسے افراد مسلط کر دیے جائیں جو ہمارے اوپر ظلم کریں، ہم کو گرفتار کریں، ہمارے ساتھ ظلم و جور کیا جائے، ہم کو ستایا جائے، ہمارے گھروں میں ڈاکے ڈالے جائیں، ہماری عبادت گاہوں کو گرایا جائے۔ یہ اوپر سے عذاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کثرت کے باوجود اس کی مثال غثاء کا غثاء السیل ہو جائے کہ سمندر میں اٹھنے والی جھاگ اور کوڑے کرکٹ کی طریقے سے مسلمان جدھر دیکھو نظر آتے ہیں۔ صرف اسی وطن عزیز میں مسلمانوں کی تعداد گئی گزری حالت میں 25 سے 30 کروڑ کے درمیان ہے، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے، اور انہوں نے کون سی چیزیں اختیار کی ہیں جس کی بنیاد پر ان کو عزت و وقار مل سکے۔ رب کائنات نے ان کو دنیا میں آگے بڑھنے کے مواقع دیے، رب کائنات نے ان کو قرآن مجید اور سنت رسول جیسی عظیم نعمتیں دی، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں تبرک بنا کر کے ہمارے گھروں کی سجاوٹ کا ذریعہ ہے۔ ایک دن کوئی اٹھتا ہے رمضان کے مہینے میں تراویح ادا کرتا ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی شیطان آزاد کیا ہوگا؟ وہ شیطان جو کسی مجبوری کے نتیجے میں مسجدوں میں حاضر ہوتا تھا، اب اپنے گھروں کا شیطان بن کے اپنے خاندانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی چھوٹی سی عکاسی ہے، ایک مثال ہے۔ ہم نے اپنی اسلامی زندگی کو، دینی زندگی کو اور دنیاوی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایسے حکام مسلط کر دیے جس کے بارے میں میں مزید مثالیں نہیں دینا چاہتا۔ آپ خود دیکھیں، ملک کا جائزہ لیں، اس ریاست کا جائزہ لیں جس کو اتر پردیش کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اب سے 20-25 سال پہلے ہم کس انداز کی زندگی گزارتے تھے۔ جنگ آزادی میں ہمارے اسلاف نے کون سی قربانیاں اختیار نہیں کی، لیکن آج کے دور میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہے لیکن غلامی کے حوالے ہے، اور اس کو بھیڑ بکریوں کے طریقے سے کھدیرا جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ قانونی شکنجہ اختیار کیا جائے اور
نہ جانے کون کون سی تدابیر اختیار کی جائیں، لیکن ذلت و خواری ہر جگہ ہمارا مقدر بنتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں، جو بھی مصائب جن کا تم سامنا کرتے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ رب العالمین گرفت کرنے پر آئے، پکڑنے پر آئے تو تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل نہیں، اس کے حقدار نہیں، لیکن رب کائنات تمہاری بہت ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غثاء ان کا غثاء السیل۔ صحابہ کرام کے سامنے ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں، ساری طاقتیں، ساری تہذیبیں، سارے کے سارے ممالک کے لوگ تمہارے اوپر پل پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ قومیں ہم پر پل پڑیں گی اسی طریقے سے جیسے بھوکے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو کیا ہم لوگ اس وقت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم ایسے ہی ہوگے جیسے سیلاب میں کوڑا کرکٹ اور پانی کے اوپر جم جانے والا جھاگ ہر جانب چھا جاتا ہے، ہر جانب تم نظر آؤ گے، لیکن تمہاری مثال اس حدیث کے اندر جو دی گئی ہے وہ کوڑے کرکٹ اور ایسی کمزور چیز سے دی گئی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جس کو تول کر کے کوئی بیچ نہیں سکتا، جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جس کا کوئی فائدہ اور جو کسی بھی ناحیے سے ہمارے لیے مفید نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کم تعداد میں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ دین سے دوری کے نتیجے میں، قرآن و سنت سے دوری کے نتیجے میں تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے، یہ کمزوری کیا چیز ہے؟ اور آپ نے جو وہن کا کلمہ استعمال کیا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دو چیزوں سے تعبیر کیا گیا۔ آج ہم میں کا ہر شخص اس وقت اپنی گریبان میں جھانک کر کے سوچے، غور و تدبر کرے، کیا یہ دونوں صفتیں ہمارے اندر غالب آ گئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز دنیا سے محبت کرنے لگنا اور موت سے خوف اور ڈر اختیار کر کے اپنے گھروں میں دبک کر کے بیٹھ جانا۔ دنیا جتنی غالب ہوگی، دنیا پرستی جتنی زیادہ نکل کر کے سامنے آئے گی، ہم دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے جتنا زیادہ دوڑیں گے اتنا زیادہ موت سے ہم کو ڈر لگے گا۔ ایک مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ایک مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ صبح ہو جاتی ہے تو شام کا انتظار نہیں کرتا، شام ہو جاتی ہے تو صبح کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل کو اپنی زندگی کا آخری مرحلہ سمجھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اسی طریقے کی زندگی گزارتا ہے جیسے ایک شخص بستر مرگ پر مرض الموت میں پڑا ہو اور اس کے بعد وصیت کرنا چاہے کہ میرے بعد ایسا کر دینا ویسا کر دینا۔ ایک مومن کی زندگی اور زندگی کے تمام مراحل اسی انداز کے ہونے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو سمجھنے میں ہم غفلت کا شکار ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر کی جانب سے تمہارے اندر عذاب نازل کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے۔ بے شمار مثالیں ہیں، اور آج کے دور میں جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے، جس انداز سے ہمارے اوپر ظالموں کو
لا کر کے بیٹھا دیا گیا، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ اوپر سے نازل ہونے والے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا او من تحت ارجلکم، اس بات پر بھی رب کائنات قادر ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے، تمہارے پیروں کے نیچے سے، زمین کے اندر سے تم کو عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے۔ زمین پھٹ جائے، پوری کی پوری بستیاں اس کے اندر دھس جائیں، زلزلہ آئے، زمین ہلے، اور ہلنے کے بعد لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ زمین کے نیچے سے عذاب کے نزول کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تیز و تند ہوائیں چلیں اور پانی کے اندر بہاؤ پیدا ہو اور وہ بستیوں کو بہا کر کے تباہ و برباد کر دیں۔ نیچے سے عذاب نازل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کھیتی باڑی کی صلاحیتیں ختم کر کے، قحط سالی کو نازل کر کے ہم کو بھوکا مار دے، پانی اپنی سطح سے نیچے اتر جائے، چاہنے کے باوجود ہم کو میٹھا اور صاف و شفاف پانی نہ مل سکے کہ ہم اپنی پیاس کو بجھا سکیں۔ اور نیچے سے عذاب کے اٹھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے اشراف میں ہمارے خادم، ہمارے مختلف انداز کے لوگ، ہمارے ماتحتی میں ذمہ داری نبھانے والے افراد، یہ ہمارے نافرمان ہو جائیں، ہماری پیٹھ پیچھے ہماری چغلیاں کریں، ہمارے سلسلے میں غلط انداز کی رائے دیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ماتحت افراد آنکھیں چرا کر کے ہم کو بے وقوف بنا کر کے بے ایمانی کرنے، بلوں کے اندر، حساب کتاب کے اندر غلط بیانی کرنے اور دھاندلی کرنے کا مشغلہ اختیار کرنے، ماتحتوں کے اندر اس انداز کی بددینی، دنیا داری، بے ایمانی، حرام خوری اگر چھا جاتی ہے اور وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نیچے سے اپنے عذاب کے ذریعے ہم کو گھیر لیا ہے، وہ ہم کو تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک عذاب کا طریقہ مزید ہے جس کو آج ہم اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی فیکٹریوں میں اور اپنے دوست و احباب میں بظاہر اور مکمل طریقے سے، مکمل وضاحت کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو عذاب نازل کر کے تم کو گروہ در گروہ تباہ و برباد کر دے، ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ، گٹ بندیاں ہو جائیں، آپس میں گروہ بازی ہو جائے، اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو جائے، اور ہر انسان انتشار اختیار کرنے والا، اپنے بڑوں پر تنقیدیں کرنے والا، کسی کی ماتحتی کو نکارنے والا اور ہر انداز سے باغیانہ تیور اختیار کرنے والا ہو جائے۔ یہ صورتحال میں یہاں پر برجستہ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ صورتحال مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کے مد مقابل ہماری جماعت میں زیادہ نظر آتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ایک دوسرے پر تنقیدیں کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، گروہ بازیاں ہمارے گھروں کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے بیڈ روم میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے کاروبار میں، تمام کی تمام چیزوں میں گروہ بندیاں ایسی ہیں کہ بیٹا باپ کو برداشت نہیں کر سکتا، باپ بیٹے کو برداشت نہیں کر سکتا، بھائی بہن کو نہیں برداشت کرتی، بہن بھائی کو برداشت نہیں کرتی، اور اسی طریقے سے نہ جانے کون کون سی صورتیں اللہ رب العالمین کے اس عذاب کی ہمارے سامنے واضح طریقے سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کی قدر و منزلت کو سمجھیں۔ رب کائنات کی قدر و منزلت کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی توحید ربوبیت، اس کی توحید الوہیت، اس کے توحید اسماء و صفات کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ معاف فرمائیں گے، توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے
کہ ہم نے توحید کی دعوے داری کر لی، ہم نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہمارا تعلق اہل توحید یا فرقہ ناجیہ سے ہے، اور اس کے بعد ہم نمازوں سے دور ہو جائیں۔ توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جانب نماز ادا کریں اور دوسری جانب رشتہ داریوں کو کاٹیں۔ توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جانب تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں اور دوسری جانب ہمارے چہرے پر ہمیشہ شکن رہے، مسکراہٹ نہ آئے، جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو محبت کا پیغام دے سکیں۔ توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم نکل کر کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں۔ توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم میں کے بعض افراد غیر اسلامی طریقے اور غیر اسلامی تہذیب کو اختیار کریں۔ توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم بیڑی سگریٹ پئیں، تمباکو کھائیں، نشہ کریں۔ توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی مخالفت کریں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں، جہاں اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، رب کائنات ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، وہی ہم کو عزت و وقار دیتا ہے، تو ہم تمام کے تمام امور میں رب کائنات کے تابعدار ہو جائیں، اس کے نبی کے تابعدار ہو جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں، اتباع رسول کے سچے مفہوم کو سمجھیں، ماتریدیت کو نکاریں، تقلید شخصی کو نکاریں، اور اسی طریقے سے خارجیت، رافضیت اور جتنے فتنے اہل کلام کے اور بدعقیدہ افراد کے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کرنے کا فتنہ ہو، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا فتنہ ہو، خلافت و ملوکیت کے بہانے حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ اور اسی طریقے سے فقہی آرا کی تائید نہ ملنے کے بہانے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے، اور نہ جانے کون کون سے فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں سے کوئی سا بھی فتنہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ مکمل طریقے سے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کی جو سازشیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رہو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس شیطان نے رب کائنات سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور رب کائنات نے اس کو گنجائش دے دی تھی، لیکن یہ فرمایا تھا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص اور سچے بندوں کو میں نہیں بچا سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ شیطانی ہتھ کنڈوں میں جو بھی چیزیں دین کے آڑے آتی ہیں، دین کے نام پر شبہات پیدا کرنے والی باتیں، چاہے یہ بات ہو کہ قرآن مجید کی زبان مشکل زبان ہے لہذا دوسری کتابوں پر اعتماد کیا جائے، چاہے یہ بات ہو کہ حدیث رسول کو رافضہ نے مدون کر کے اور اس کے بعد اس میں شبہات ڈال دیے، چاہے یہ بات ہو کہ تدوین حدیث کا کام بہت تاخیر سے شروع ہوا اور اس بہانے سے حجیت حدیث کے اوپر غلط انداز کے اتہامات لگائے جائیں، یہ سارے کے سارے فتنے آج ہمارے معاشرے میں اگرچہ مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی، ہمارے افراد کی تعداد بڑھ گئی، جدھر دیکھو داڑھی والے نظر آتے ہیں، کرتے پیجامے والے نظر آتے ہیں، جدھر دیکھو علماء کرام نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے۔ آج ہمارے گھرانوں کے اندر قرآن مجید کی حجیت، سنت رسول کی حجیت، صحابہ کرام کی عظمت، تابعین اعظام کے مقام، علماء کرام کے مقام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور کتب ستہ کے مقام، دواوین سنت کے مقام، کتب تفسیر کے مقام پر شبہات پیدا کر کے نئی نسلوں کو اسلام سے
اور منہج سلف سے دور کرنے کی سازشیں صرف ہو نہیں رہی بلکہ کامیاب ہو رہی ہیں۔ ہم اگر قرآن و سنت پر مکمل اعتماد کر کے اللہ رب العالمین سے رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں رو کر کے اور گڑ گڑا کر کے اس بات کی بھیک نہیں مانگیں گے کہ اگر ہم مرتے ہیں تو ہمارے بیٹے کو قبرستان کے احکامات کا علم ہو، اگر ہم مرتے ہیں تو ہمارا بیٹا ہماری صلاۃ جنازہ ادا کرا سکے، اگر ہماری وفات ہوتی ہے تو ہمارے گھرانوں میں چنے نہ گنے جائیں، قرآن خوانی نہ کی جائے، 30واں اور 40واں نہ کیا جائے، دانے نہ گنے جائیں اور اس طرح کی خرافات نہ کی جائے، قبروں کو پکا نہ بنایا جائے، قبروں پر چادریں نہ چڑھائی جائیں، قبروں پر پھول پتیاں نہ ڈالی جائیں، قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا نہ کیا جائے، قبروں پر بیٹھ کر کے تلاوت کا اہتمام نہ کیا جائے، فاتحہ خوانی اور یاسین خوانی کے نام پر خرافات نہ کی جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو عزت و وقار ملے تو ہم کو اپنے بچوں کی اور نئی نسلوں کی اسلامی تربیت اتنی مضبوطی کے ساتھ کرنی ہوگی کہ یہ نماز ادا کریں تو یہ نماز کے اندر کھو جائیں، یہ تلاوت کریں تو تلاوت کے اندر غائب ہو جائیں، ان کو اس کی لذت ملنے لگے، اس کی چاشنی محسوس کرنے لگیں، یہ دنیا کے اندر انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، سائنسداں بن جائیں، دنیا کے اندر کوئی بھی ترقی کریں، آسمانوں پر سیر کریں یا اسی طریقے سے چاند اور مریخ پر چلے جائیں، سمندروں کی سیر کریں، سمندروں کی تہوں میں چلے جائیں، اس کے باوجود ان کو یہ علم ہو کہ ہم کو پیدا کس نے کیا ہے، اس کی توحید کا تقاضا کیا ہے، ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کا ذریعہ کون سے نبی کو بنایا گیا، اس نبی کی پاکیزہ تعلیمات کا تقاضا کیا ہے۔ اگر اس طریقے سے نئی نسلوں کی تربیت نہیں کی گئی تو معاف فرمائیں گے یہ اسلام برائے نام تو اسلام رہ سکتا ہے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن تو رہ سکتا ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر سے کفر اٹھے گا، شرک اٹھے گا، بدعات و خرافات اٹھیں گی۔ اس وجہ سے ہم کو عزت و وقار چاہیے، ہم کو اپنے اندر وزن پیدا کرنا ہے، اپنی شخصیت کو مضبوط بنانا ہے، اپنے وجود کو دنیا کے سامنے تسلیم کرانا ہے۔ تو اس وجود کو تسلیم کرانے کے لیے تعداد نہیں دیکھی جاتی، اصالت دیکھی جاتی ہے، بنیادیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ ماضی میں دیکھیں 313 تھے، ہزاروں ہتھیار والوں پر غالب آ گئے، ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، سواری کے لیے نہ سواریاں تھیں، نہ کھانے کے لیے کھانے پینے کا سامان تھا، لیکن اگر کچھ تھا تو سنت رسول کی پیروی کا ہتھیار تھا، اگر کچھ تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا مبارک پہلو تھا، جس کے نتیجے میں یہ نکلے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کر کے ان کا تعاون فرمایا۔ وہ رب کائنات آج بھی زندہ ہے، وہ رب کائنات جس نے خانہ کعبہ کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر کے تحفظ فراہم کیا تھا، آج وہ رب کائنات ان مسجدوں کے حقوق ادا کر دیے جائیں تو ان مسجدوں کے تحفظ پر آج بھی قادر ہے۔ اس رب کائنات کی قدر و منزلت کو ہم نے بذات خود نکار دیا، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے ہم کو بے یار و مددگار کر کے یوں ہی چھوڑ دیا۔ نہ ہم بولتے ہیں، اور اگر بولتے ہیں تو ہماری بات کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ہم کوئی فیصلے کرتے ہیں تو ہمارے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہوتی، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہم تجارت میں، کاروبار میں، تعلیم میں، دینداری میں، ساری کی ساری چیزوں میں دوسری اقوام سے پیچھے ہیں۔ اگر ہم کو دوسری اقوام سے آنکھوں میں آنکھیں ملانی ہیں تو کم از کم ہم کو دو چیزوں کو لے کر کے چلنا ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم میں مضبوط سے مضبوط تعلیم اختیار کریں، دنیاوی تعلیم میں ہم دوسری اقوام سے آگے نظر آئیں، دوسری اقوام ہم سے پیچھے نظر آئیں، اور
دینداری میں ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کی اس دوڑ میں کتنا بھی تیز دوڑنے لگیں، آسمانوں کی سیر کرنے لگیں، اس کے باوجود رب کائنات ہمارے ذہن سے نکلنے نہ پائے، اس کی بندگی اور اس کی توحید کا تصور ہمارے ذہنوں سے رخصت نہ ہونے پائے۔ اور مجھ کو یاد آتا ہے کیرل میں میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی کانفرنس سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ دنیاوی ترقی یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، اتنا آگے نکل جائیں کہ ہم سے آگے کوئی نہ نظر آئے، ہم ٹاپ کے ڈاکٹر بن جائیں، ٹاپ کے انجینئر بن جائیں، سائنسداں بن جائیں، دنیا کی ساری تحقیقات اسی طریقے سے ہمارے پاس سے ہو کر کے گزرے جیسے ماضی میں ہمارے اسلاف نے کارنامے انجام دیے۔ لیکن دین کی ترقی یہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں، دین کی ترقی یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ عہد رسالت میں اور عہد صحابہ میں پہنچ کر کے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی تحقیقات کو تلاش کریں، دین کی تعلیمات کو تلاش کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق چلیں۔ ہم چلیں تو دوسری اقوام یہ کہیں کہ دیکھو یہ چلنے والا شخص قدم بھی بڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم کوئی کام کریں تو دوسری اقوام یہ مثال دینے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، جس بنیاد پر یہ ترقی کرتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں آگے بڑھیں اور دین میں عہد رسالت میں پیچھے ہٹتے ہوئے پہنچ کر کے دین کو اس دور سے تلاش کریں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، ہم دنیا میں پیچھے ہٹ رہے ہیں اور دین میں دین کی تجدید کے نام پر، موجودہ دور کی خرافات کے نام پر، موجودہ دور کے فقہا کی خرافات کے نام پر، موجودہ دور کی بدعات و خرافات کے نام پر، موجودہ دور کی شخصیت پرستی اور دین سے دوری کی بنیاد پر دیے گئے فتووں کی بنیادوں پر ہم دنیا میں پیچھے ہٹتے ہیں اور دین میں آگے بڑھ کر کے ہم نے اپنی گنگا ہی الٹی کر لی ہے۔ ہم اسی کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اور ہماری مثال وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ کی طریقے سے، کوڑے کرکٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر ہم کو ترقی کرنی ہے تو ہم کو دنیا میں آگے اور دین میں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اگر ہم کو ترقی کرنی ہے تو ہم کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر ہم کو دنیا میں ترقی کرنی ہے تو ایسی صورت میں ہم کو عہد رسالت میں پہنچ کر کے سیرت رسول، سنت رسول اور صحابہ اکرام کے اسوے کے اندر ان رازوں کو تلاش کرنا پڑے گا جن کی بنیاد پر وہ لوگ سب سے زیادہ غریب تھے، پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، کئی روز تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم وہی مسلمانوں کی قوم تھی جو صحابہ کرام کی شکل میں ہمارے سامنے تھی۔ اور یہ دنیا سے آنکھوں میں آنکھیں ملانے سے کافی نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا میں ترقی اختیار کرنے کے راز کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں، ایک مثال دے کر کے میں خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے وہاں پر بڑے بڑے بازار قائم کر رکھے ہیں۔ صحابہ کرام غربت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے یہاں نہ کاروبار ہے نہ تجارت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ ہم طاقت کی بنیاد پر یہودیوں کے اس بازار کو ختم کرنے یا کھدیڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے 1 انچ کی لکیر کھینچی ہے تو تم 2 انچ کی لکیر کھینچ کر کے ان سے زیادہ ترقی کرو۔ تم ان کے مد مقابل ان کے ساتھ ایمانداری کی بنیادوں پر اور اسلامی بنیادوں پر کاروبار کو آگے بڑھا کر کے ایسا بازار قائم کرو کہ یہودی بھی مجبور ہو جائیں کہ مسلمانوں سے سودا کریں، مسلمان ترقی کرے، اتنی ترقی کرے
کہ دوسری ترقی یافتہ قوموں کو پیر پکڑ کے نہ کھینچے بلکہ ان سے تیز چلنا سیکھ جائے اور ان سے زیادہ ہنر لے کر کے آگے بڑھے. یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کائنات کی قدر و منزلت کو سمجھ سکیں, اس کی توحید کے تقاضوں کو سمجھ سکیں, نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کر سکیں, ہمارے گھرانوں کے اندر غلط انداز کی کتابیں نہ پڑھی جائیں بلکہ قرآن مجید کا, سیرت رسول کا, سنت رسول کا مطالعہ کیا جائے. ہم علماء کرام سے جڑ کر کے ان سے اپنے دین کی باریکیوں کو, دنیا کی باریکیوں کو دین کی روشنی میں سمجھ کر کے اس دنیا میں ترقی کریں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.